السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور خواتین و حضرات، پچھلے درس میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز پڑھنے کے طریقے کے بارے میں گفتگو کی تھی، اور عملی طور پر بھی ہم نے آپ کے سامنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نماز کو پیش بھی کیا تھا۔ آج کے درس میں اور اس پروگرام میں ہم نمازیوں کی ان بعض غلطیوں کی طرف نشاندہی کرنے کی کوشش کریں گے جن میں بعض نمازی مبتلا ہیں۔ ہمارا مقصود ان سے یہ ہے کہ تاکہ وہ لوگ اپنی غلطیوں کی اصلاح کر سکیں اور دوسروں کی بھی ان سے متنبہ کر سکیں اور انہیں بتا سکیں۔ ان میں کچھ غلطیاں نماز سے پہلے کی جاتی ہیں اور کچھ غلطیوں کا تعلق نماز کے دوران ہوتا ہے اور کچھ غلطیاں نماز کے فوراً بعد کی ہیں۔ میں آج کے اس مختصر سے وقفے میں آپ کے سامنے ان تمام غلطیوں کو بتاتے ہوئے قرآن و سنت کی روشنی میں ان کی صحیح اور درست صورتحال بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ عزیز ساتھیوں، آئیے سب سے پہلے ہم آپ کو نماز سے پہلے جو غلطیاں ہوتی ہیں ایک نمازی کی جانب سے، ان میں سے چند غلطیاں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی غلطی تو یہ ہے کہ ایک نمازی جب نماز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کچا لہسن اور کچی پیاز کھا کر کے مسجد میں آتا ہے۔ مسجد میں کچا لہسن اور کچی پیاز کھا کر کے آنے سے منع کیا گیا ہے، چونکہ ان کے کھانے کے اندر ایک طرح کی بو پیدا ہوتی ہے جو لوگوں کو ناپسند ہوتی ہے۔ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اکل ثوما او بصلا فلیعتزلنا او قال فلیعتزل مسجدنا ولیقعد فی بیتہ۔ جس نے لہسن کھایا اور پیاز کھایا تو وہ ہم سے الگ رہے، یا یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ ہماری مساجد سے بالکل دور رہے، الگ رہے اور اپنے گھر کے اندر بیٹھا رہے۔ اس لیے جو آدمی اسے کھائے اسے چاہیے کہ وہ پکا کر کے کھائے اور اس کے بعد پھر وہ مسجد تشریف لائے۔ دوسری چیز یہ ہے جو غلطیاں ہوتی ہے ایک نمازی سے، وہ یہ ہے کہ آدمی سگریٹ پی کر کے یا تمباکو کھا کر کے یا پان کھا کر کے یا گٹکا کھا کر کے جو لوگ مسجد آتے ہیں تو اس سے بھی منع کیا گیا ہے، کیونکہ ان میں بھی ایک طرح کی بو پائی جاتی ہے جو انسانوں کو ناپسند ہوتی ہے۔ مزید ان کے اندر جانی اور مالی ہر اعتبار سے نقصان ہی نقصان ہوتا ہے۔ اس کے کھانے سے انسان کو کینسر جیسی بیماری لاحق ہو جاتی ہے۔ ویسے بھی اس سے بڑھ کر کے اسلام نے ان تمام چیزوں کو استعمال کرنے سے منع کر رکھا ہے، کیونکہ یہ ساری کی ساری چیزیں مسکرات میں سے ہیں۔ نماز کی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ بھی ہے کہ انسان جب نماز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ میلے کچیلے کپڑے کے اندر یا گھٹیا قسم کے کپڑے کے اندر مسجد کے اندر آ جاتا ہے، جبکہ مسجد کے اندر آنے کے لیے ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ہم لوگ کیا کریں، اچھے سے اچھا لباس پہن کر کے آئیں۔ چنانچہ اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے اولاد آدم تم مسجد کی طرف ہر حاضری کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو۔ عزیز ساتھیوں، آپ غور کیجئے کہ جو افراد میلے کچیلے کپڑے کے اندر مسجد میں آتے ہیں، وہ افراد ان کپڑوں کے اندر نہ تو وہ اپنا آفس جانا پسند کرتے ہیں اور نہ کسی رشتہ داری میں جانا پسند کرتے ہیں، اور نہ ہی اگر کوئی شخص ان کے گھر آ جاتا ہے تو وہ ان کپڑوں میں ان سے ملاقات کرنا پسند کرتے ہیں۔ تو ہمیں جو چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم خوب بن سنور کر کے، بہترین اور اچھا لباس پہن کر کے، صاف ستھرا لباس پہن کر کے، خوشبو لگا کر کے مسجد میں آیا کریں
اور میلے کچیلے کپڑوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ نماز کی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ بھی ہے کہ نمازی صرف ایک ہی کپڑے کے اندر نماز پڑھے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک نیچے لنگی پہن کر کے اوپر جو اوڑھے رہتے ہیں اس چیز کو اتار کر کے رکھ دیں، اور یہ معاملہ عام طور پر حج و عمرے کے دوران میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ یعنی جب لوگ گرمی سے پریشان ہو جاتے ہیں تو ایسی صورت میں اوپر کی چادر اتار کر کے ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور صرف نیچے والا پہن کر کے وہ نماز ادا کرتے ہیں، جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس طرح سے ایک کپڑے کے اندر نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے، اور فرمایا کہ ایک کپڑے میں تم لوگ نماز نہ پڑھو۔ عزیز ساتھیوں، ایک غلطی یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ بعض افراد ٹی شرٹ کے اندر اور جینس پینٹ کے اندر، جو بہت ہی چھوٹی ٹی شرٹ ہوتی ہے اور جینس بھی بہت ہی زیادہ چست ہوتی ہے، ایسے لباس میں نماز کے لیے آ جاتے ہیں، جبکہ وہ سجدے میں جاتے ہیں یا رکوع میں جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا سطر کھل جاتا ہے، اور سطر کا چھپانا نماز کے اندر یہ نماز کی شرطوں میں سے ہے۔ اگر یہ سطر آدمی کا کھل جائے تو ایسی صورت میں اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ جب نماز کے لیے آئیں بہت ہی زیادہ کشادہ کپڑا پہن کر کے، لباس پہن کر کے مسجد کے اندر تشریف لائیں۔ عزیز نمازیوں، نماز کی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ بھی ہے کہ جب مؤذن اقامت کہنا شروع کر دیتا ہے تو ایسی صورت میں ہم نمازیوں کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ مسجد کی طرف بہت ہی تیزی کے ساتھ بھاگتے ہوئے ہم مسجد میں تشریف لاتے ہیں، یا مسجد میں پہنچنے کے بعد ہم امام کو دیکھتے ہیں کہ امام رکوع میں ہے یا سجدے میں ہے یا جس حالت میں بھی ہے، تو بڑی تیزی کے ساتھ ہم اپنے قدموں کو رکھتے ہیں یا ان اللہ مع الصابرین کہتے ہیں یا کھنکھارتے ہیں۔ ہمارا مقصود اس سے یہ ہوتا ہے تاکہ امام جس حالت میں ہے وہ اپنے اس حالت کو تھوڑا سا کچھ اور طول دے دے، تاکہ ہمیں وہ رکعت مل جائے یا ہمیں وہ فعل یا وہ رکن مل جائے، جبکہ یہ ساری کی ساری صورتیں ایک نمازی کے لیے بالکل منع ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اذا سمعتم الاقامہ فامشوا الى الصلاة وعليكم بالسکینۃ والوقار ولا تسرعوا فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا۔ جب تم اقامت سنو تو سکینت اور وقار کے ساتھ مسجد آؤ اور جلدی نہ کرو، جتنی نماز تمہیں مل جائے اسے پڑھو، اور جو نماز تم سے فوت ہو جائے، جو چھوٹ جائے، اسے بعد میں پوری کر لو۔ نماز کی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ بھی ہے کہ انسان جب گھر پہ وضو بنا لیتا ہے تو وضو بنانے کے بعد انگلیاں چٹکانے کے بارے میں منع کیا گیا ہے۔ لوگ انگلیاں چٹکاتے رہتے ہیں۔ ایسی صورتوں میں جب لوگ وضو بنا کر کے مسجد آتے ہیں تو راستے کے اندر انگلیوں کا چٹکانا، یا نماز کے لیے مسجد میں بیٹھے ہوئے چٹکانا، یا نماز کی حالت میں آدمی نیت باندھے ہوئے ہے اس وقت چٹکانا، یعنی راستے میں انگلیوں کا چٹکانا، اور مسجد میں بیٹھ کر کے انتظار کرتے ہوئے چٹکانا، یا نماز کی حالت میں چٹکانا، یہ ساری کی ساری صورتیں کیا ہے؟ یہ منع ہیں۔ ہمیں انگلیاں چٹکانے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ ان ساری صورتوں کے اندر وہ شخص نماز کی حالت میں شمار کیا جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اذا توضأ احدکم فاحسن وضوءه ثم خرج عامدا الى المسجد فلا يشبكن يديه فانه في صلاة۔ جب تم میں سے کوئی شخص وضو کرے تو اچھی طرح وضو کرے، پھر نماز کے لیے مسجد کی طرف آئے تو اپنے دونوں ہاتھ کو ایک دوسرے سے نہ ملائے، یعنی اس طریقے سے ملا کر کے، اور ایسے نہ پھوڑے اور اس طریقے سے نہ چٹکائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نماز میں ہے، اور جب آدمی نماز میں ہوتا ہے تو نماز کے اندر اس طرح سے انگلیاں چٹکانے سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ نماز کے غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ بھی ہے کہ انسان اپنی زبان سے نماز کی نیت کرے۔ نیت تمام عبادتوں کی صحت کے لیے ایک شرط ہوتی ہے، لیکن اس کا مقام دل ہے۔ زبان سے نیت کرنا یہ مشروع نہیں ہے، بلکہ بعض علماء نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ زبان سے نیت کرنا بدعت ہے۔ اس لیے ہمیں وہ معروف طریقہ
جو آج ہمارے درمیان رائج ہے کہ لوگ زبان سے نماز کی نیت کرتے ہیں، ان سے ہمیں بچنا چاہیے، اور دل کے اندر صرف ہم ارادہ کریں، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نماز کی غلطیوں میں سے عزیز ساتھیوں ایک غلطی یہ بھی ہے کہ لوگ بغیر صفوں کو درست کیے ہوئے نماز کے اندر شامل ہو جاتے ہیں یا نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ، اپنی صفوں کو درست کرو، اس لیے کہ صفوں کو سیدھی کرنا نماز قائم کرنے میں سے ہے۔ صفوں کو درست کرنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایک نمازی دوسرے نمازی سے اوپر سے یہ کندھا ملائے اور نیچے سے ٹخنا ملائے۔ اس طرح سے اگر ایک نمازی دوسرے نمازی کے ساتھ کرتا ہے تو اس کی صف درست ہو جاتی ہے اور سیدھی ہو جاتی ہے۔ نماز کی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ بھی ہے کہ امام کا سجدے سے اٹھنے کا انتظار کرنا، یعنی جب نمازی مسجد میں آئے اور امام سجدے یا تشہد میں ہو تو وہ امام کے سجدے سے اٹھنے کا انتظار کرے، یعنی کھڑا رہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ جس حالت میں امام کو نمازی پائے اس حالت میں امام کے ساتھ شامل ہو جائے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، یعنی جو نماز آپ کو مل جائے اس کو آپ امام کے ساتھ پڑھ لو، اور جو تم سے فوت ہو جائے چھوٹ جائے اسے بعد میں مکمل کرو۔ تو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم ہر حال میں اپنے امام کو جس حالت میں پائیں ہمیں امام کے ساتھ شریک ہو جانا چاہیے۔ عزیز نمازیوں، عزیز مشاہدین کرام، ہم نے آپ کے سامنے نماز سے پہلے کی چند غلطیوں کو آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا۔ آئیے اب ہم آپ کے سامنے ان غلطیوں کو بھی پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ایک نمازی سے نماز کے دوران میں پیش آ جاتی ہے۔ ان میں سے پہلی غلطی تو یہ ہے کہ قیام کی طاقت رکھنے کے باوجود فرض نماز انسان کا بیٹھ کر کے ادا کرنا، بیٹھ کر کے پڑھنا۔ قیام کرنا یہ نماز کے ارکان کا ایک جز ہے۔ کھڑے ہونے کی طاقت ہونے کے باوجود اگر کوئی انسان بیٹھ کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس کی فرض نماز نہیں ہوتی ہے۔ ایسے ہی بغیر کسی عذر کے فرض نماز میں قیام کے دوران اگر کوئی شخص کسی دیوار سے یا کھمبے سے ٹیک لگا کر کے نماز پڑھتا ہے یہ طریقہ بھی بالکل صحیح اور درست نہیں ہے، کیونکہ طاقت رکھنے کی صورت میں ٹیک لگا کر کے کھڑا ہونا یہ بھی منع ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، یعنی کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر کے نماز پڑھو، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو پہلو کے بل ہو کے نماز پڑھو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرمایا وما امرتکم به فاتوا منه ما استطعتم، یعنی میں نے جو تمہیں حکم دیا ہے اسے اپنی استطاعت بھر انجام دو۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر آدمی کے پاس طاقت نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ آدمی معذور ہے، اگر طاقت ہے تو ایسی صورت میں اسے کھڑے ہو کر کے نماز ادا کرنی چاہیے۔ نماز کی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ ہے کہ بعض افراد یا بعض نمازی تکبیر تحریمہ کہہ کر رکوع میں چلے جاتے ہیں یا سجدے میں چلے جاتے ہیں، یعنی آدمی نماز کے لیے مسجد میں آیا اور امام کو رکوع میں پایا یا سجدے میں پایا، ایک ہی مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر کے وہ ڈائریکٹ رکوع میں چلا جاتا ہے یا سجدے میں چلا جاتا ہے، تو یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تکبیر تحریمہ کا مقام اول ہوتا ہے، اور پھر جو دوسری تکبیر ہوتی ہے جسے تکبیر انتقال کہا جاتا ہے تو وہ تکبیرات یہ واجب کے درجے میں ہوتی ہیں۔ تو تکبیر تحریمہ یہ رکن کی حیثیت رکھتی ہے اور تکبیر انتقال جو ہوتی ہیں وہ واجب کے درجے میں ہوتی ہیں۔ ایسی صورت میں ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم آئیں تو پہلے تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کے کریں، پھر دوسری تکبیر کہہ کر کے امام کے ساتھ ملیں۔ ایسا نہ کرنے کی صورت میں ہماری نماز نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ہماری تکبیر جو تکبیر تحریمہ ایسی صورت میں چھوٹ جاتی ہے۔ تکبیر تحریمہ کا چھوٹ جانا
یہ نماز کے ارکان کا چھوٹ جانا ہوتا ہے، اور جب رکن چھوٹ جائے تو انسان کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ آئیے عزیز ساتھیوں، ایک غلطی ہم سے اور ہوتی ہے، وہ غلطی یہ ہے کہ رکوع سے اٹھتے ہوئے اور دونوں سجدوں کے درمیان عدم سکون کا پایا جانا، اور اسی طرح پوری نماز میں عدم طمانینت کا پایا جانا یہ ہوتا ہے، یعنی آدمی بڑے اطمینان سے ان ساری چیزوں کو نہیں کرتا ہے۔ حدیث بڑی لمبی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں داخل ہوئے تو ایک شخص داخل ہوا اور اس نے نماز پڑھی، پھر آپ کو سلام کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا لوٹ جاؤ اور نماز پڑھو، اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تو وہ شخص پھر لوٹ گیا اور جیسے پہلے نماز پڑھی تھی اسی طریقے سے اس نے دوبارہ اپنی نماز دہرائی، پھر آیا اور پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کا جواب دیا، پھر آپ نے فرمایا کہ لوٹ جاؤ جاؤ، تمہاری نماز نہیں ہوئی، یہاں تک کہ اس نے ایسا 3 مرتبہ کیا۔ پھر اس شخص نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اس سے اچھا نہیں پڑھ سکتا، آپ مجھے سکھا دیجئے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا قمت الى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تکبیر کہو، یعنی تکبیر تحریمہ کہو، پھر جو تمہیں قرآن میں سے میسر ہو، یعنی قرآن میں سے جو تمہیں یاد ہو اسے پڑھو، پھر رکوع میں جاؤ اور اطمینان سے رکوع کرو، یعنی جلد بازی نہیں کرنا ہے، پھر کھڑے ہو یہاں تک کہ سیدھے بالکل کھڑے ہو جاؤ، یعنی ایسا نہ ہو کہ تھوڑا سا آپ رکوع سے اٹھو فوراً نیچے سجدے میں چلے جاؤ، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سیدھا کھڑے ہو جاؤ، پھر سجدہ کرو اور اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو، پھر سجدے سے اٹھو یہاں تک کہ اطمینان سے بیٹھ جاؤ، اور ایسا اپنی پوری نماز میں کرو۔ یہاں غور کیجئے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کو بہت ہی اچھے انداز میں نماز پڑھنے کے لیے کہا، اور کہا کہ آپ کو جلدی نماز میں نہیں کرنا ہے، بلکہ بڑے اطمینان کے ساتھ نماز کے جتنے بھی افعال ہیں، جتنے بھی ارکان ہیں، ان تمام ارکان کے اندر اطمینان ضروری ہے۔ عزیز ساتھیوں، نماز کی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ بھی ہے کہ دوران نماز انسان نیت باندھ کر کے اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف، ادھر ادھر کہیں دوسری طرف نہ دیکھے، چونکہ بعض لوگ نیت باندھنے کے بعد ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما بال اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء في صلاتهم فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن عن ذلك او لتختفن ابصارهم۔ غور کیجئے کتنی سخت وعید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو اپنی نیت باندھنے کے بعد، نماز میں ہونے کے بعد اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، اپنی نگاہوں کو دائیں طرف بائیں طرف یعنی سجدہ گاہ کو چھوڑ کر کے کسی اور طرف دیکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو اپنی نمازوں میں اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف بلند کرتے ہیں۔ آپ نے اپنی اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا وہ اس سے رک جائیں ورنہ ان کی نگاہیں اچک لی جائیں گی۔ نماز کی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ بھی ہے کہ جن مقامات پر رفع الیدین کرنے کے لیے حدیث کے اندر آتا ہے ان مقامات پر رفع الیدین کا نہ کرنا۔ حدیث میں آیا ہے کہ آپ تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین کیجئے، رکوع میں جاتے وقت رفع الیدین کیجئے، رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کیجئے، ایسے ہی تیسری رکعت میں نیت باندھنے سے پہلے بھی آپ رفع الیدین کیجئے۔ یہ 4 مقامات ہیں، ان مقامات پر ہمیں رفع الیدین کرنا چاہیے۔ عزیز ساتھیوں، نماز کی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ بھی ہے
کہ بعض مقتدی کا فرض نماز میں قرآن مجید کی قرات اور تسبیح اور اذکار کا بلند آواز سے کرنا، یعنی اس طرح کرنے سے دوسرے نمازیوں میں تشویش پیدا ہوتی ہے، جبکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان احدکم اذا كان في الصلاة فانما يناجي ربه فلا ترفعوا اصواتكم بالقرآن فتؤذوا المؤمنین، تم میں سے کوئی بھی شخص جب نماز میں ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، اپنے رب سے بالکل ڈائریکٹ تعلق بنا لیتا ہے، تو تم قرآن کے ذریعے اپنی آواز بلند نہ کرو جس سے مومنوں کو تکلیف پہنچاؤ۔ نماز کی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ بھی ہے کہ بعض مقتدی کا امام کے ولضالین کہنے کے بعد آمین کا نہ کہنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامینه تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه، جب امام آمین بولے تو تم بھی آمین کہو، اس لیے کہ جس شخص کی آمین فرشتے کی آمین سے مل گئی اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہاں یہ بات ضروری ہے کہ ہم امام کے آمین کہنے کے بعد آمین کہیں، امام کے ساتھ ساتھ آمین نہ کہیں، جیسا کہ بعض جگہ ہوتا ہے، دیکھنے میں آتا ہے، سننے میں آتا ہے، امام کہتا ہے ولضالین آمین، امام مقتدی بھی اس کے پیچھے امام کے ساتھ ساتھ آمین کہتا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ امام کے آمین کہنے کے بعد مقتدی کو آمین کہنا چاہیے۔ عزیز ساتھیوں، نماز کی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ بھی ہے کہ ساتھ اعضاء پر سجدہ نہ کرنا، یعنی بعض لوگ جب سجدہ کرتے ہیں تو اپنے دونوں قدموں کو زمین سے تھوڑا سا اٹھا لیتے ہیں، یا قدموں کو ایک قدم کو دوسرے قدم کے اوپر رکھ لیتے ہیں، ایسے ہی پیشانی کو صرف زمین پر رکھتے ہیں، ناک اٹھا لیتے ہیں، تو اس طرح سے یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم سات اعضاء پر سجدہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امرت ان اسجد على 7 اعظم على الجبهة واشار بيده على انفه واليدين والركبتين واطراف القدمين، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کرو، پیشانی پر، اور اپنے ہاتھ سے اپنی ناک کی طرف اشارہ کیا، یعنی پیشانی اور ناک دونوں ایک ہے، دونوں ہاتھوں پر اور دونوں گھٹنوں پر اور قدم کے دونوں کناروں پر۔ عزیز ساتھیوں، اس کا ہمیں دھیان دینا چاہیے۔ نماز کی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ بھی ہے کہ نماز کے افعال میں امام کی پیروی نہ کرنا، یعنی امام سے سبقت کر جانا یا اس کے ساتھ ساتھ بالکل کرتے جانا یا اس کی پیروی میں بہت زیادہ تاخیر کرنا، یہ ساری کی ساری صورتیں کیا ہیں؟ غلط ہیں۔ اس بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امام کو اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو، جب اٹھے تو تم بھی اٹھو۔ ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم میں کا کوئی شخص نہیں ڈرتا ہے کہ جب وہ اپنا سر امام سے پہلے اٹھائے تو اللہ اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دے یا اس کی شکل کو گدھے کی شکل بنا دے۔ کتنی سخت وعید آئی ہوئی ہے امام سے پہلے اٹھنے کی، یا امام کے ساتھ ساتھ جانے کی، یا امام کے بعد بہت دیر کے بعد کرنے کی۔ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ امام کی متابعت کی جائے، یعنی امام اللہ اکبر کہے تو امام کے فوراً بعد آپ اللہ اکبر کہہ کر کے امام کی متابعت کریں۔ نماز کی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ بھی ہے کہ نماز کے اذکار کو تلفظ اور زبان کو حرکت دیے بغیر ادا کرنا، یعنی انسان اپنے دل کے اندر سورہ فاتحہ دوسرے اور اذکار کو بغیر ہونٹ ہلائے ہوئے پڑھے، یہ غلط ہے۔ اس کے علاوہ نماز کی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ بھی ہے کہ دونوں سلاموں کے مابین سر کو اوپر اٹھانا اور نیچے کرنا، یعنی آپ سلام کر رہے ہیں ایسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایسے ہی ہاتھ سے بھی اشارہ کریں، ادھر بھی ہاتھ سے اشارہ کریں، تو یہ بھی نماز کی غلطیوں میں سے ہے۔ ایک غلطی یہ بھی ہے کہ جب نمازی کوئی رکعت چھوٹ جائے تو امام کو ایک طرف سلام پھیرنے کے بعد فوراً اپنی اس رکعت کو چھوٹی ہوئی رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے، تو یہ
درست نہیں ہے۔ درست اور صحیح بات یہ ہے کہ جب دونوں طرف امام سلام پھیر لے، اس کے بعد چھوٹی ہوئی رکعت کو پوری کرنے کے لیے مقتدی کھڑا ہو اور اپنی نماز پوری کرے۔ نماز کی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ ہے کہ امام کے ساتھ ساتھ سلام پھیرنا، جبکہ درست اور صحیح بات یہ ہے کہ جب امام دونوں طرف سلام پھیر لے تو اس کے بعد مقتدی کو چاہیے کہ وہ دائیں طرف سلام پھیرے، پھر بائیں طرف سلام پھیرے۔ اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے اب اس کے بعد ہم آپ کے سامنے نماز کے بعد کی جانے والی غلطیوں کے بارے میں بھی کچھ باتیں پیش کرتے ہیں۔ نماز کے بعد غلطیاں جو ہوتی ہیں، ان غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ ہے کہ سلام پھیرنے کے فوراً بعد اپنے بغل میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے سلام کرنا، مصافحہ کرنا اور اس طرح سے ان سے بغل گیر ہونا، یہ چیز کہیں ثابت نہیں ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ایسے ہی سلام پھیرنے کے بعد مسجد سے فوراً اٹھ کر کے نکل جانا، یہ بھی کہیں ثبوت نہیں ملتا ہے، اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ نماز کے بعد کی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ بھی ہے کہ سلام کے فوراً بعد کھڑے ہو کر کے سنت کی ادائیگی کرنا، جبکہ ہمیں کہا گیا ہے کہ سلام کے فوراً بعد ہم جو اذکار مسنونہ ہیں ان کا ورد کریں، پھر اس کے بعد سنت کی ادائیگی کریں۔ ایسے ہی نماز کے بعد کی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ بھی ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد فوراً سر پر ہاتھ رکھ کر کے یا قوی یا قوی یا قوی پڑھنا، یہ بھی غلط ہے، اس کا بھی ثبوت کہیں نہیں ملتا۔ ایسے ہی نماز کے بعد کی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ بھی ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد انگوٹھے کو چوم کر کے آنکھوں پہ اس طرح سے لگانا، اس کا بھی ثبوت کہیں نہیں ملتا ہے۔ نماز کی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ بھی ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد بلند آواز سے حق لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، اس طرح کی آواز نکالنا، یہ بھی درست نہیں ہے۔ جو اذکار مسنون ہیں انہی اذکار کو ہمیں پڑھنا چاہیے۔ عزیز ساتھیوں، یہ چند غلطیاں تھیں جسے میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ ہم سارے لوگوں کو چاہیے کہ ہم نماز اسی طریقے سے ادا کریں جس طریقے سے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ادا کرنے کے لیے حکم دیا ہے اور ہمیں طریقہ سکھلایا ہے، تاکہ ہماری نماز اللہ کے ہاں قبول ہو جائے اور اس کا صلہ اور اس کا اجر ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے۔ اگر غلطی ہوگی تو ایسی صورت میں ہماری نماز قبول نہیں ہوگی اور ہمیں اجر سے محروم بھی رکھا جائے گا۔ اس لیے ہماری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہر ایک شخص اپنی اپنی نمازوں پہ غور کرے، اپنی نمازوں کے بارے میں سوچے، اگر ان میں غلطی پائی جاتی ہے تو ان غلطیوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سنت نبوی کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری جو نمازیں ہیں اور جو ان میں غلطیاں ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان غلطیوں کو درگزر فرمائے اور ہماری ان تمام نمازوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جو ہم نے پہلے پڑھ رکھا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔